قرآن اور حدیث کا حوالہ دیتا ہوں. میری اہمیت اسلام میں زیرو ہے, کچھ نہیں, شونیہ, زیرو. اسی لیے میں جب بھی جواب دیتا ہوں قرآن اور حدیث کا حوالہ دیتا ہوں. اللہ جو کہتا ہے, اللہ کے رسول جو کہتے ہیں, صحابہ جو کہتے ہیں, اس کی اہمیت ہے. کوئی بھی عالم دنیا میں آج کی تاریخ میں کتنا بھی بڑا شیخ ہون دو, افسوس کی بات ہے لوگ فتوے دیتے لیکن حوالہ نہیں دیتے. ہم مسلمان کو صرف یہ پوچھنا چاہیے, بھائی آپ کا ثبوت کیا ہے, پوچھو, حوالہ پوچھو. کچھ لوگ کہیں گے ارے مجھ سے حوالہ پوچھتے ہیں, شیطانی سوال. جواب نہیں پتا تو بولتے شیطانی سوال. ہمیں عمل کرنا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول پہ. کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ صحیح حدیث ہے ترمذی کی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ 73 فرقے ہوئیں گے. اللہ کے رسول نے کہا 73 فرقے ہوں گے, یہ نہیں کہا کہ 73 فرقے بناؤ. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرقے بنانا حرام ہے. اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ اللہ کہنے کے باوجود کہ فرقے بنانا حرام ہے, مسلمان بنانے والے, تو ان کی حدیث ہے کہ 73 فرقے ہو گئے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 73 فرقے بناؤ. اور جب صحابہ نے پوچھا کہ ایک ہی فرقہ صحیح راستے پہ ہوگا, جنت میں جائیں گا, ہر کوئی مسلمان کہتا وہ میں ہوں. جب صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ کون سا فرقہ جنت میں جائیں گا, تو اللہ کے رسول نے کہا وہ جو قرآن اور حدیث پہ عمل کرتا ہے, جو میرے بات اور صحابہ پہ عمل کرتا ہے, جو فرقے نہیں بناتا ہے. قرآن کہتا ہے فرقے بنانا حرام ہے, فرقہ بنائے مطلب غلط. آپ جب یہ کہے کہ صرف میری جماعت جنت میں جائیں گی, قرآن کے خلاف. ہاں, صرف وہ جماعت جو اللہ اور رسول کے بات کے اوپر عمل کرتی ہے, جو فرقے نہیں بناتی ہے. اسی لیے مجھ سے جب کوئی پوچھتا ہے اب کیا ہے, تو میں کہتا ہوں میں مسلم ہوں. عملی طور پہ پکا حنفی ہوں, پکا شافی, پکا حنبلی, پکا مالکی, پکا اہل حدیث. میں چاروں ائمہ کی عزت کرتا ہوں. میرے حساب سے چاروں ماشاءاللہ وہ سلفی تھے, سلفی صالحین کے اوپر عمل کرتے تھے. ایک انسان فتوے دینے کے اوپر غلطی کر سکتا ہے, میں غلطی کر سکتا ہوں, کوئی بھی انسان کر سکتا ہے. اور دیکھے جاؤ تو ان کے باتوں میں 95%, 98%, 99% دیکھے, وہ 1% کے لیے ہم جھگڑا کر رہے, گروہ بنا رہے. کہ اسلام میں گروہ بنانا, فرقے بنانے کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے جو بھی کوئی فرقہ بناتا ہے وہ حرام ہے. تو ہم مسلمان کے اندر آپ دیکھیں گے فرقے کیوں ہیں, کیونکہ ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے. قرآن پڑھتے عربی میں, ختم کرتے رمضان میں 1, 2, 3, 4 بار, سمجھتے ہی نہیں. کیا قرآن ختم کریں گے انشاءاللہ ثواب ملے گا, لیکن جب آپ سمجھتے نہیں تو عمل کیسا کریں گے؟ اگر ہر مسلمان قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گا تو کوئی بھی شیخ آپ کو گھمائے گا نہیں. کیا ہوتا ہے فتوے میں ہوتا ہے نا, گھماتے, ٹیک یو فار اے رائڈ انگریزی میں کہتے ہیں. آپ اگر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ قمر میں, سورہ نمبر 54, چیپٹر 54, آیت نمبر کم از کم 4 جگہ پہ, آیت نمبر 17, آیت نمبر 22, آیت نمبر 32, آیت نمبر 40, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. ہم نے قرآن آپ کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے, تو کون اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا؟ قرآن آسان ہے, سمجھ کے پڑھو. اگر سمجھ کے پڑھیں گے تو کوئی بھی آپ کو غلط راستے پہ نہیں لے کے جائیں گا. تو ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے, اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. آپس میں فرقے بنانا حرام ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. بھائیوں کی طرف سے 2 سوال کیے جائیں گے, اس کے بعد بہنوں کو موقع دیا جائے گا سوال کرنے کا. ذاکر بھائی سے سوال کریں آ کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام زندہ ولی ہے, میں ریچور سے بات کر رہا ہوں, ریچور والا ہوں. میرا سوال نماز کے تعلق سے ہے. بعض علماء احناف ہمارے یہاں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت بغیر رفع دین کے یا سینے پہ بغیر ہاتھ بنے نماز پڑھے. بھائی صاحب فقہ اور مسائل پہ سوال نہ کریں, صرف موضوع پر سوال کریں. جو عنوان ہے اسلام کے متعلق غلط فہمیاں, اس موضوع پر اگر آپ کے پاس سوال ہے کوئی تو سوال کر سکتے ہیں.
فقہ اور مسائل کے سوال نہ کریں. بہنوں کی طرف میں رخ کرتا ہوں. بہنوں کی طرف سے اگر کوئی سوال ہے تو کر سکتی ہیں. I am born and brought up from the Roman Catholic family. Okay, now I am converted into Islam. So, Zakir Saab's program, so many programs I have seen in the QTV. So, about the Trinity, the Christian people are believing about the Trinity. And Jesus Christ is the Messiah, messenger. Yes, I know about this. After this only, I converted into Islam. But in the Islam also, many things means like Fatiha is not there in the Christianity, and we should not bend our head in front of any statues. That is ideal worship. But in the Islam also, I am seeing many things like this in Gulbarga especially. So which one I have to follow? So please answer for this question. बहन ने सवाल किया है कि वो ईसाई थी, रोमन कैथलिक थी. अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे हिदायत दी, अभी मुस्लिम है माशाअल्लाह. उसका सवाल है कि वो इस्लाम से मुतासिर, जब पता चला कि इस्लाम में बुत परस्ती नहीं है तो इस्लाम से मुतासिर होकर, तौहीद से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे. उनका सवाल ये है कि इस्लाम में जब दाखिल होने के बाद वो गुलबर्गा में देख रही है कि लोग फातिहा पढ़ रहे, उसकी माने नियाज कर रहे हैं लोग. वो जानती है कि बुत परस्ती इस्लाम में हराम है, फिर भी लोग दरगाह जाके दरगाह के सामने झुक रहे, सिजदा कर रहे हैं. तो जानना चाहते हैं कि कौन से इस्लाम के ऊपर अमल करे. उसका सवाल है, बहुत अहम सवाल है, अच्छा सवाल है. जिस तरीके से मैंने पहले जवाब में कहा था, इस्लाम जो कुरान और सही हदीस से साबित होता है उसके ऊपर अमल करो. आप उसके ऊपर अमल करो. कुरान मजीद में कम से कम 4 जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं. सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह नहल सूरा नंबर 16 आयत नंबर 115 और सूरह अनाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 145 में अल्लाह ताला फरमाते, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही. आपके लिए हराम है मरा हुआ गोश्त, खून, सूअर का गोश्त और वो खाना जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया जाए. कोई गैर अल्लाह का नाम कोई खाने के ऊपर लिया जाए तो वो आपके लिए हराम है. हम देखते हैं कि कुछ मुसलमान जब फातिहा पढ़ते हैं तो गैर अल्लाह का नाम लेते हैं. फातिहा पढ़ना अच्छी बात है, कोई एतराज़ नहीं. उसके साथ साथ गैर अल्लाह का नाम लेते, कोई इंसान का नाम लेते. तो कोई भी गैर अल्लाह का नाम कोई खाने पे लिया जाए, चाहे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हो, हाँ हराम है. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से